معصوم بنا دیتی ہے، یہ مولائے روم بنا دیتی ہے۔ خدمت والوں سے یہ ہم نے سیکھا، خدمت والوں سے یہ ہم نے سیکھا، خدمت ہی مخدوم بنا دیتی ہے۔ جو سب کی کرد خدمت کو مخدوم شو، مخدوم وہی ہے جو خدمت کرتا ہے۔ ورنہ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے آپ کو اگر جنت مل جاتی تو پہلا حقدار جو ہے وہی ہوتا 24 نمبر۔ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس، جس کو ہم وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، اس کے پاس داڑھی نہیں ہے، اس کے پاس داڑھی بھی ہے۔ اس کے پاس کیا ٹوپی نہیں، اس پاس ٹوپی بھی ہے۔ اس کے پاس نماز نہیں ہے، نماز بھی ہے۔ کیا اس کے پاس قرآن نہیں ہے؟ قرآن بھی ہے۔ کیا اس نے حج نہیں کیا؟ حج بھی ہے۔ کیا اس نے زکوٰۃ نہیں کیا؟ زکوٰۃ بھی ہے۔ کیا اس نے عمرے نہیں کیا؟ عمرے بھی ہے۔ کیا اس کے اندر اخلاق نہیں ہے؟ اخلاق بھی ہے۔ لیکن جب گاؤں کے امام صاحب کو آپ دعوت کیجیے گا اور ایک دیوبندی جو خوب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بہت متقی ہے، اور آپ ٹھہرے ان پڑھ، آپ کو نہ نماز پڑھنے آتا ہے، نہ آپ نے سر پہ ٹوپی لگائی ہے، نہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ آپ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہی آپ نے حج کیا ہے، نہ ہی آپ نے عمرہ کیا ہے، آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن امام صاحب کو جو آپ بولیں گا تو آپ کے یہاں آ جائیں گے، اور جب امام صاحب کو دیوبندی میں بلا گا تو وہ نہ جائیں گے ان کے یہاں۔ کاہے بھائی، وہ تو روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، آپ ٹوپی بھی نہیں لگائے ہوئے۔ آخر کون سی بات ہے جو دیوبندی کو ہم سلام نہیں کرتے؟ دیوبندی سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، کون سی بات ہے؟ وہ ایک ہی بات ہے، وہ ہے محبت۔ کس سے محبت؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، کچھ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ مجھے تاج واری سے کیا مطلب، مجھے تاج وری سے کیا غرض، میں در نبی کا فقیر ہوں۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ بس یہی ایک جو ہے یہ چیز آپ دل میں پیدا کر لیجیے، یہی ایک چیز محبت جو ہے اپنے دل میں آپ پیدا کر لیں۔ اگر یہ محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تو آپ سب سے امیر ہیں، سب سے امیر ہیں۔ میرے دل میں عشق حضور ہے، ان کی آل کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ بر صغیر میں جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، سب کو اہل بیت کا فیض ہے۔ جس خانقاہ میں اہل بیت کا فیض نہیں وہ خانقاہ نہیں، خامخواہ ہے جی۔ اور جتنے اولیاء ہیں، اولیاء میں بھی اگر سردار ہے تو وہ بھی آل رسول ہیں۔ حضور پیارے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آل رسول ہیں، بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں، لیکن پیروں کے پیر ہیں وہ پیرانے پیر دستگیر ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیے، ہندوستان کے راجہ خواجہ مہاراجہ ہیں، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی بڑا 30 مار خان کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ بن جائے، وہ خواجہ غریب نواز کا برابری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ عطائے رسول ہے۔ یہاں پہ محدث بھی ان کے در سے پیدا ہوتا ہے، محقق بھی ان کے در سے پیدا ہوتا ہے، اور مفتی اعظم بھی ان کے در سے پیدا ہوتا ہے، محدث اعظم بھی ان کے در سے پیدا ہوتا ہے۔ سب خواجہ غریب نواز کے در کے بھکاری۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پہ احسان کیا ہے، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ انہوں نے کسی کو تفرقے میں نہیں باندھا۔ ہم لوگوں نے آج کیا کیا؟ ہم اشرفی سلسلے والے ہیں، ہم ابوالعلائی سلسلے والے ہیں، ہم برکاتی سلسلے والے ہیں، ہم رزوی سلسلے والے ہیں۔ یہ سلسلہ محبت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں دوسرے سلسلے کی محبت نہیں ہے تو آپ بے سلسلہ ہیں۔
آپ رضوی ہو کے ابو لائف پہ اگر طنز کس رہے ہیں تو آپ پکے رضوی ہے نہیں ہیں۔ آپ اشرفی ہو کے سہروردی پہ اگر انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ پکے اشرفی نہیں ہیں، کیونکہ جتنے سلاسل ہیں سب کا اسی کام ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی تعلیم اور تربیت کو عام کرنا، حضور کی محبت کو آپ کے دل میں بسوانا، یہی کام ہے سارے سلسلے کا۔ آخر سلسلہ الگ کیوں بنا؟ کیونکہ آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، آدمی کے مزاج کے حساب سے سلسلہ بنا ہے۔ جس طرح رنگ ہے، کسی کو پیلا پسند ہے، کسی کو کالا پسند ہے، کسی کو سفید پسند ہے، کسی کو ہرا پسند ہے، کسی کو نیلا پسند ہے، کسی کو بیگنی پسند ہے، کسی کو پنک پسند ہے، کسی کو نارنگی پسند ہے، کسی کو چمکیلا پسند ہے، کسی کو چمکیلا نہیں پسند ہے۔ اب وہ کہے گا ہم کو چمکیلا پسند ہے، تم کو بھی چمکیلا پسند ہونا چاہیے، تو یہ تو زبردستی ہو گیا۔ اب دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، جب ہونا تھا تو وہ ہو چکا۔ اب محبت سے کام لیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، تو ہم نے تو نماز پڑھی عشاء کی، کہاں تھے وہ لوگ؟ کتنے مقتدی تھے گاؤں میں؟ 2-3-4 بس۔ مسجد بھی بد دعا کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جہاں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں جا کے اپنا پورا دماغ اور آنکھ اور کان جا کے گھسا دیتے ہیں۔ جی بتائیے، 2-3-4 آدمی بس مسجد میں، اللہ کے گھر میں، یہ ڈھونگ مت کیجیے آپ لوگ، یہ ڈھونگ مت کیجیے۔ یہ ڈھونگ تو کر رہے ہیں نا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، آئے ہیں، ہم سے بڑا عاشق کون ہے؟ اور یہ جو میلاد بنانا اور یہ حضور سیدنا غوث اعظم کے نام پہ کھچڑی بنوانا، خالق نواز کے نام پہ کھچڑی بٹوانا، یہ سب آپ لوگ ڈھونگی کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم کو کوئی غرض نہیں ہے، ہم بولیں گے صحیح بولیں گے جی، کیونکہ میرے دل میں عشق حضور ہے جی، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ ہم کہیں گے حق بات کہیں گے جی۔ اصلاح ایسی ہوتی ہے، اصلاح یہ دیکھ کے نہیں کہ ہم نوٹ لے لیا کچھ بول ہی نہ رہے ہیں۔ یہاں نوٹ پہ بات نہیں ہوتی، یہاں عشق رسول پہ بات ہوتی ہے۔ نوٹ تو میرے پیر کے نیچے رہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ ایسے ایسے نوٹ پہ ہم تھوکتے ہیں جو پیسہ لے کر کے آدمی دین کے نام پر جو چپی ساتھ ہے۔ آپ لوگ جلوس نکالتے ہیں نا، 12 اپریل کو نہیں نکالتے ہیں، کاہے نہیں نکالتے ہیں؟ کاہے نکالتے ہیں بھائی؟ کس کی محبت میں نکالتے ہیں؟ محبت کا اصل نام کیا ہے؟ محبت کا اصل نام یہ ہے کہ جن کو آپ مان رہے ہیں ان کی بات کو پہلے مانیں۔ ہم تو ان کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم بس ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ محبت ہے یہ نہیں ہے، یہ بس ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ بس داڑھی بڑھاؤ ٹوپی چڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ ٹوپی چڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ ٹوپی چڑھاؤ، فرض ادا ہو ہی نہ رہا ہے۔ فرض کو چھوڑنا یہ گناہ میں شامل ہے، سنت آپ نہیں بھی کیجیے گا تو گناہ میں شامل نہیں ہے، لیکن فرض کو چھوڑیے گناہ میں شامل ہے جی۔ یہ تو آپ کو میدان محشر میں معلوم چلے گا اور وہ قبر میں آپ کو معلوم چلے گا۔ یہ کاش ہم نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز جو ہے ہم پڑھتے۔ اللہ نے کہا، یہ اذان میں جو ہے کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اے نمازی اٹھ، نیند سے بہتر نماز ہے جی۔ لیکن ہم لوگ نیند کے آغوش میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ نیند ہی نیند ہے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ ظہر میں بھی وہی حال ہے میرا، ظہر میں ہم کھیت میں چلے گئے، عصر میں ہم گھر میں ہیں، اور مغرب میں کہاں ملیں گے؟ مغرب اور عشاء میں چائے کی دکان میں، خالی ہاہا ٹھیٹھی کریں گے، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم بس دین کے نام پہ ڈھکوسلا کر رہے ہیں، ڈھکوسلا۔ ہم کو نہ نماز سے مطلب ہے، نہ سرکار دو عالم کی آل سے مطلب ہے۔ ہم کو کیا مطلب ہے؟ بس پیسہ کمانے سے مطلب ہے، اب وہی سے مطلب ہے، بس اب کچھ نہیں۔ ہم نے دین کو مذاق بنا کے رکھ لیا ہے۔ 12 بھی ہو رہا ہے کہ گھر میں جھنڈا ٹانگے دیا، ٹانگی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ دور سے نکالیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض کے بعد
جس امام حسین کا نعرہ لگاتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ وہ امام حسین نے کربلا کی میدان میں سجدے کی حالت میں اپنا سر دے دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی میدان میں اپنا سر دے دیا۔ مولا علی نے کو جو ہے شہید کیا گیا اللہ کے گھر میں نماز کے حالت میں۔ آپ امامتی فرما رہے تھے، اسی حالت میں آپ کو جو ایک ضرب لگایا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو ہم لوگ تو بس نام لیتے ہیں ان لوگوں کا، لیکن ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پہلے نماز کو ادا کی جائے، اس کے بعد حال افعال ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے، حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں ان کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں السماء حرام للعوام لبقاء نفوسہم، مطلب عوام کے لیے سما حرام ہے، کیوں؟ ان کی خواہشات کی باقی رہنے کی وجہ سے۔ کیا خواہش؟ دنیاوی خواہش کا۔ اور اولیاء کے لیے مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی محبت کو ٹھکرا دیا اور دین کی محبت کو اپنے اندر بسا لیا۔ یہ ہے سما، محفل سما۔ اس کو بازاروں قوالیوں سے مت جوڑو۔ جس محفل میں بیٹھ کے آپ کو اس محفل میں خدا سے جو محفل دور کر دے، وہ محفل آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اور جو محفل جس محفل میں آپ بیٹھ رہے ہیں وہاں خدا کی یاد آ جائے اور آپ کے دل میں عشق محبت پیدا ہو جائے، وہ محفل آپ کے لیے بالکل ضروری ہے۔ وہ محفل آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے، وہ محفل آپ کے لیے جائز ہے۔ محفل سما کے تعلق سے یہ جو بولتے ہیں نا کہ سما ہوگی، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ عقل کے حق دو، اگر تم محفل سما کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو تو تم نے حضرت نور قطب عالم کے اوپر سوال اٹھا لیا۔ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے سب حضرت علالہ پڑھنے کے در پہ حاضری دے چکے ہیں۔ پنڈوا شریف ہے کہ نہیں؟ پنڈوا شریف حضرت علالہ پڑھوی، ابھی ان کا عرس ہے 24-25 جنوری کو۔ ہم لوگ وہاں کی اولاد میں ہیں۔ حضرت علالہ پڑھوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی اولاد میں ہم لوگ آتے ہیں۔ 25 تاریخ کو بعد نماز عشاء 25 جنوری کو وہاں پہ چادر پوشی ہو۔ ہم لوگ وہاں جو عرس کرتے ہیں اولاد کی حیثیت سے بھی اور غلام کی حیثیت سے بھی، اور جو کچھ چھوٹے والے وہاں عرس کرتے ہیں غلام کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے نہیں۔ ہم لوگ وہاں پہ اولاد کی حیثیت سے عرس کرتے ہیں اور غلام کی حیثیت سے۔ ہم لوگ وہاں کے اولاد میں بارگاہ عشق میں 4 سلسلہ ہے، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، اور ان چاروں کی ہم لوگ اولاد میں بھی آتے ہیں، ان چاروں کی جزئیت میں ہم لوگ آتے ہیں۔ جی اب ہم لوگ پر طرح طرح کا بہتان لگایا گیا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ چلیے آپ نے کہہ دیا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو پورے گاؤں کے سامنے توبہ کرنا ہوگا، نہیں تو پھر آپ کی پیچھے آپ کی امامتی پھر جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جو بہتان لگایا ہے وہ ایسے کیسے پہ نہیں، آل رسول پہ لگایا ہے، سید پہ لگایا ہے۔ جو یہ بہتان لگاتا ہے جی اس کی امامتی جائز نہیں ہے۔ جو سید کے اوپر انگلی اٹھا دی، سید کا مرتبہ وہ ہے جو سید کے دھول کو کئی اولیاء نے اپنے آنکھ کا سرما بنایا۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کیا چھوٹی موٹی شخصیت ہے سید؟ بہت اعلیٰ ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں اگر کوئی سید ہے تو ہم لوگ جھک جاتے ہیں فوراً، ہم لوگ جھک جاتے ہیں فوراً۔ اس قدر ہم لوگ احترام کرتے ہیں سیدوں کا، اگر ان کی نگاہ خاص پڑ جائے تو بیمار دل اچھا ہو جاتا ہے۔ ان کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہے، سیدوں کی نگاہ میں وہ جادو ہے کہ ایسی نگاہ سے وہ پلاتے ہیں کہ سارا زمانہ ہم پینے بیٹھیں گے تو پھر بھی میرا جو ہے پیٹ نہیں بھرے گا، من نہیں بھرے گا۔ سما کے تعلق سے حضرت نور قطب عالم فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، السماء سلطان بارد من اللہ تعالی اذا نزل فی قلبی ینحازم وجود البشریت
وَيَنْعَدِمُ الرَّعُونَةُ نَفْسَ نِيَتُ مِنْهُ، یعنی سما ایک ایسا سلطان ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ کتوانا کہہ رہے ہیں جی. سما ایک ایسا سلطان ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے. جب یہ دل میں اتر جاتا ہے تو بشریت کا وجود شکست کھا جاتا ہے اور نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اور تم اولیاء ہی سے انہیں اٹھانے لگے. اولیاء کے تعلق سے اپنے اولیاء کے اللہ اکبر، اولیاء کے تعلق سے خدا خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو حضرت نور قطب عالم کا بولنا خدا کا بولنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عشق کا بولنا خدا کا بولنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ خواجہ شاہد حسین کا بولنا خدا کا بولنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہو تم لوگ. بات تو تم سامنے آگے کر نہیں سکتے، پیٹ پیچھے تو مودی کو بھی لوگ گالی دیتے ہیں. واقعی آپ میں ہمت آ گئی نا، بیٹھ کے بات کیجیے نا. کس موضوع میں بات کیجیے گا؟ آپ بیٹھیے تو صحیح. ہم لوگوں کا کام بھگانا نہیں ہے، ہم لوگوں کا کام وہ جو بھٹک گیا اس کو راستہ دکھانا ہے. ہم لوگوں کا وہ کام ہے. ہم لوگ تفرقہ پیدا نہیں کراتے، ہم لوگ محبت بانٹتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو تفرقہ پیدا کرواتا ہے وہ رسول کا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو محبت بانٹتا ہے وہی رسول والا ہے. اس لیے محبت کا پیغام عام کیجیے، نفرت جس کے دل میں ہے اس کو ہٹائیے. کوئی بات اگر پیدا ہو جائے، ہم کو کوئی کہا کہ بھائی نماز اذان ہوتی ہے تو کوئی درود پڑھواتا ہے، اگر واقعی میں یہ بات سچی ہے تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ اذان کے وقت اذان کا جواب دیا جائے، ان کا سب کام بند کر دیا جائے. سب کام اذان کے وقت آپ کیا کریں؟ اذان کا جواب دیں. پھر اذان کے بعد آپ کیا کریں؟ پھر نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد خوب پڑھیں نا درود و سلام، پھر خوب کیجیے نا حال اقوال. جو قوالی آپ کو سنا سنیے نا. نماز کے بعد جب آپ حال اقوال کیجیے گا پھر آپ کو وہ حال اقوال اللہ تعالیٰ میسر کرائے گا جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا. جی، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے رسول نہیں مل سکتے، رسول کو چھوڑ کے اللہ نہیں مل سکتے. دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں. رسول کی صورت ہی اللہ کی صورت ہے. احمد کی صورت ہے احد کی صورت، احمدی کی صورت ہے احد کی صورت. پردہ میر پڑا تھا مجھے معلوم نہ تھا، پردہ میر پڑا تھا مجھے معلوم ہی نہیں تھا. کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو جہاں میں، فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم. اللہ تو اندر ہی موجود ہے، ہم لوگ باہر ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کا جو گھر ہے نا، وہ اللہ کا جو گھر ہے وہ مومن کا دل ہے. مومن، اور مومن کا ڈیفینیشن یہ ہے، مومن وہ ہے جو ہر ایک چیز سے اپنی اولاد، اپنے پوتا پوتی، جائیداد کو سائڈ رکھے اور حضور کی محبت سب سے پہلے رکھے. اور حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے. حضور کی محبت دل میں ہے تو نماز بھی ہے، حضور کی محبت ہے تو صلاۃ و سلام بھی ہے، حضور کی محبت ہے تو روزہ بھی ہے، حضور کی محبت کی تو حج و عمرہ بھی ہے. جی، جو صرف جاتا ہے نا صرف حج کی نیت سے، سرکار دو عالم کے روزے کی زیارت سے بھی نیت سے نہیں، اس کا حج بھی نہ ہوگا. کیونکہ مدینہ جو ہے وہ مرکز محبت ہے. مدینہ مرکز محبت، اب مکہ مرکز عبادت. عبادت میں محبت نہیں تو عبادت قبول نہیں. عبادت تو قبول تب ہوگی جب اس میں آپ محبت دکھائیں گے، اور محبت کا نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم نے یہاں باجماعت نماز پڑھی، مشکل سے 5-6 آدمی ہوں گے اس گاؤں کے. ہم آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتے ہیں. میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، میں یہاں سے آج یا کل صبح چلے جاؤں گا، پھر اگلے سال انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، پھر میں آ کے نماز پڑھوں گا.
لیکن آج آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا دیجیے، 2-3-4 آدمی آپ اٹھائیے، 3 آدمی دیکھیے، مسجد میں پڑھیں گے، گھر میں نہیں، بجماعت۔ کتنے آدمی ہو؟ اتنے ہی آدمی گاؤں آپ بھی اٹھائیے تھوڑا سا۔ آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں، جو نہیں پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتے اٹھا دیجیے۔ محبت کب دکھائیے گا؟ بڑی ضعیفی عمر آ گئی، ایک پیر قبر میں ہے، کیا منہ دکھائیے گا؟ کہتے ہیں خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں، کچھ لے کے جائیے، کچھ لے کے جائیے، اپنے لیے کچھ چاہیے۔ خالی ہم ہی لوگ تقریر کریں، تقریر میں مزہ تب آئے گا جب آپ لوگ بھی اس تقریر میں اتر جائیں گے۔ کتنے آدمی تیار ہوئے یہاں پہ؟ 1 2 3 اور 4 5 6 7 8 آدمی، 9 آدمی پکا پڑھیے گا نا؟ ہم نماز کے تعلق سے بات کیا، جھوٹا وعدہ مت کیجیے گا سید سے۔ جی آپ نے سید سے وعدہ کیا، اگر جھوٹا وعدہ کیجیے گا تو پھر پریشان رہیے گا زندگی بھر۔ جھوٹا وعدہ نہیں، جی آپ کو بول رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، پڑھیے گا نا؟ سوچ میں مت پڑ جائیے آپ۔ ہم نے نماز کے لیے کہا تھا ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ بولے گا حضور نہیں آتا، امام تو ہے نا مسجد میں، امام کے پیچھے نماز پڑھیے، امام کے پیچھے نماز پڑھیے گا کہ نہیں؟ بولے آپ سے بولے ادھر بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ادھر دیتے کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد افضل۔ محمد افضل، محمد افضل۔ چلیے کوئی بات نہیں، محبت میں اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اس کی محبت کو قبول فرمائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کم سے کم مسجد، پوری مسجد بھری ملے آپ کو جماعت کے ساتھ۔ اللہ کی حضوری میں ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اس گاؤں والوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سچے عاشق رسول بنائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اولیاء کا دیوانہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفل میں آنے کی محبت بھی دے، کیونکہ محفل میں وہی آتا ہے جس کو سرکار دو عالم سے محبت ہے۔ اس لیے محفل میں ابھی ہے، ابھی میں اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس کا تو سلام ہوگا، پھر کل کا پروگرام ہوگا اور حال اور کال ہوگا۔ جب حال کال ہوگا آپ لوگ اس کا ویڈیو نہیں بنائیں، کیونکہ یہ رقص ہے۔ اگر کسی کو محبت میں رقص آ رہا ہے یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، بشارت ہوئی ان کو کہ اپنی پیاری چیز کی قربانی دو، تو انہوں نے پہلے دفعہ جب بشارت کی تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، پھر بشارت، لگاتار بشارت۔ آپ نے سوچا کہ نہیں یہ سچا کام ہے، سب سے پیاری چیز اپنے آپ کو بیٹے کو چاہیے، اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے چاہیے، اور آپ لے گئے اس جگہ پہ، اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے رسیاں باندھ دی اور ان کو لٹا دیا زمین پر، اور اپنے آنکھ میں پٹی باندھ دی، اور آپ جب چھرا چلایا تو چھرا تو چل گیا، جب آپ نے پٹی ہٹایا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہاں پہ دمبا رکھا ہوا۔ یہ چیز دیکھ کر کے اللہ نے کس قدر ان سے محبت کی، یہ چیز دیکھ کے آپ نے وہاں پہ رقص فرمایا، آپ وہاں رقص کرنے لگے، کس میں؟ نفرت میں نہیں، محبت میں۔ تو ہم لوگ یہاں محبت میں رقص کریں گے، کن کی محبت میں؟ رسول اللہ کی محبت میں، امام حسن کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں، زین العابدین کی محبت میں، امام جعفر صادق کی محبت میں، امام باقر کی محبت میں، امام مہدی کی محبت میں، اور سب سے بڑھ کر خواجہ شاہد حسین کی محبت میں۔ ماشاءاللہ جی کیونکہ اللہ کے ولی کے نام پہ آپ جھومیے گا تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ جی یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ کے ولی سے جو بغض رکھتا ہے، جو عداوت رکھتا ہے، اس نے اللہ سے جنگ کیا، اور جو اللہ سے جنگ کرے گا اس کا ہر جو ہے دنیا بھی بیکار گیا اور آپ کو دین بھی بیکار گیا۔ اس لیے میں اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔